زیم رمضان شینواری تاسو ګورئ پیام خیبر. نن موجود یم د جماعت اسلامي د رکن سازۍ په کیمپ کې د پېښور په چوت یادګار کې دوی کیمپ لګولی د رکن سازۍ مهم آغاز کوي. قائد مرکزیه امیر جماعت اسلامي حافظ نعیم الرحمن صاحب برازي او باقاعده به دلته کې د کیمپ پیته به کټ کوي، باقاعده به دې ځای کې د دفتر افتتاح به کوي. د موږ سره اوسئ. چلتی رہی ہوں، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک بات بالکل یقینی بن گئی ہے کہ پاکستان پر جو 77 سال سے حکمران طبقہ حکومت کر رہا ہے مسلط ہے، چاہے وہ اس کا تعلق فوجی ڈکٹیٹروں سے ہو، چاہے وہ جاگیردار اور وڈیرے اور خان اور سردار ہوں، چاہے وہ بڑے بڑے سرمایہ دار ہوں اور اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پلنے والے پولیٹیشن ہوں یا عدلیہ کے ججز ہوں، یہ جتنے بھی حوالے ہیں جن پر پوری ریاست اور حکومت کا ڈھانچہ چل رہا ہوتا ہے، یہ سارے لوگ 77 سال سے حکمران ہیں. یہ بہت پڑھے لکھے، یہ بہت اپنے آپ کو باشعور سمجھنے والے لوگ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے خاندانوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے پاکستان میں سب سے بہتر تعلیم، سب سے بہتر صحت کی سہولت اور ساری مراتب کو حاصل ہوتی ہیں. لیکن اس طبقے نے 77 سال میں پاکستان کو پیچھے کی طرف تعمیر و ترقی کے بجائے تنزلی کا سفر طے کیا ہے. معیشت آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے کی طرف آئی ہے. بدامنی کا ہر طرف راج ہے، اور اس طبقے نے عوام کو تقسیم بھی کیا ہے. اسی طبقے نے ہمیں قوموں، برادری اور ذاتوں اور فرقوں اور مسلکوں میں بانٹ دیا. عوام آپس میں لڑتے رہے اور یہ طبقہ حکمرانی کرتا رہے. اس کی کوئی قوم نہیں، اس کا کوئی مسلک نہیں. یہ سب اوپر سے اکٹھے ہیں، اور جو عوام ہے وہ آپس میں زندہ باد مردہ باد کرتے رہے اور آپس میں لڑتے رہے. لہٰذا پہلی بات یہی ہے کہ اب پاکستان کے عوام کو ایک جنرل لیڈرشپ میں اس پورے حکمران طبقے کو خیر بات کہنا ہوگا. اور یہ طبقہ جو ناکام ہو چکا ہے، پوری دنیا میں یہ اسٹیبلش کرنا ہوگا کہ یہ ناکام ترین لوگ ہیں، جو پاکستان کے لیے مفید نہیں ہے، نقصان دہ. پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون ہر ایک کے لیے ایک ضابطہ طے کرتا ہے. اس میں فوج کے کرنے کا کام، پولیس کے کرنے کا کام، اس میں سیاستدانوں کا کام، اس میں عدلیہ کا کام، مقننہ کا کام متعین ہے، واضح ہے. جب بھی لوگ اس آئین کی حدود کو پامال کرتے ہیں اور اس کو توڑتے ہیں تو پاکستان کے حالات بد سے بدترین ہوتے چلے جاتے ہیں. اس لیے سب سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اپنی آئینی حدود میں رہیں. اسی میں پاکستان کی بھلائی ہے، اسی میں پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کی بھلائی ہے. اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا بدامنی کی لپیٹ میں ہے، صوبہ بلوچستان بدامنی کی لپیٹ میں ہے. اور جب حالات ناسازگار ہوتے ہیں اور ادارے اپنا آئینی کردار ادا نہیں کرتے، اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے، قوم کو جوڑنے کے بجائے قوم کو تقسیم کرنے کا کام انجام دیتے ہیں. سیاستدان کوشش یہ کرتے ہیں کہ چاہے عوام رائے دے نہ دے، اسٹیبلشمنٹ کے سہارے سے مسلط ہو جائیں اور اس پر شادیانے بجاتے ہیں. جب یہ کام ہونے لگتا ہے تو بدامنی پھیلتی ہے، انتشار پھیلتا ہے، نفرتیں پروان چڑھتی ہیں. اور پھر ان نفرتوں کو جو ہمارے بیرونی قوتیں، امریکی CIA ہے، بھارتی راہ ہے، بلیک واٹر ہے، یہ سارے کے سارے پھر گد بن کر پاکستان کو کھانے کے لیے آ جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو استعمال کرنے لگتے ہیں کہ جو ان کے ایجنڈے کے اوپر پاکستان کی ڈس انٹیگریشن، پاکستان کی تقسیم، پاکستان کی تحلیل، اس کام کے اوپر براجمان ہوتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو ایک سب سے بڑھ کر ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہے وہ ہمارا دین اسلام ہے. یہ عدل کا نظام ہے، اس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، خیر کے کام بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، واعظ اور نصیحت بھی ہے. لیکن اسلام ایک نظام ہے عدل کا، انصاف کا،
اسلام معیشت ہے، اسلام تجارت ہے، اسلام قانون ہے، اور اسلام مغلوب رہنے کے لیے نہیں آیا، غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کر اللہ کا دین قائم کریں۔ یہ نفرتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی، یہ ناانصافی خود بخود ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے وہ جن جن پر بھی اس کی زد پڑتی ہے، وہ طبقہ کے جو مراد یافتہ طبقہ ہے، وہ طبقہ جو بالادستی اپنی قائم کرتا ہے، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اسلام نظام کی صورت میں سامنے آئے گا تو وہ پھر اپنی بقا کے لیے اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ تو پہلا حوالہ ہمارا دین ہے، اسلام ہے، اللہ رب العالمین ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان کے امتی ہیں اور ان کی لائی ہوئی شریعت اور نظام کے ہم پیروکار ہیں۔ اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ نظام قائم نہ ہو۔ پاکستان بھی اسی نظریے کی بنیاد پر ہم نے حاصل کیا۔ اگر یہاں پر شمالی مغربی سرحدی علاقوں نے ریفرنڈم میں پاکستان کا ساتھ دیا اور بر صغیر پاک و ہند میں جو اس وقت کا بر صغیر تھا ایک مملکت وجود میں آئی، تو حوالہ یہی تھا کہ یہاں اسلام کا نظام قائم ہوگا، عدل اور انصاف کی بالادستی ہوگی۔ یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس آزادی کی قدر کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو اس سے مایوس کریں، نوجوانوں کو اس سے مایوس کریں۔ اگر چند لوگوں نے، اگر چند ایک محدود طبقے نے پاکستان کی معیشت کو خراب کیا ہے، پاکستان بھائی جان طے کر لیں آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کی معیشت کو اگر تباہ کیا ہے، یہاں بدامنی پھیلائی ہے، یہاں لوگوں کو تقسیم کیا ہے، اس چھوٹے سے طبقے کی وجہ سے 25 کروڑ انسان اس کے مستقبل سے مایوس ہو، یہ اس چھوٹے سے طبقے کی کامیابی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی مایوس نہ ہو، یہی پاکستان انشاءاللہ آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا۔ اس میں لہلہات کے کھیت ہیں، اس میں سمندر ہے، پورٹ ہے، اس میں پہاڑ ہے برفپوش، اس میں معدنیات ہیں، اس میں ذخائر ہیں۔ اس کے ساری معدنیات اور ذخائر پر ایک چھوٹا سا طبقہ قابض ہے جو اپنی بیرونی علاقاروں کے ذریعے سے ہماری ساری دولت بھی لوٹ رہا ہے اور ہمیں تقسیم بھی کر رہا ہے۔ اس لیے پاکستان کو اس محدود طبقے سے، وہ پارٹیوں میں بھی موجود ہیں، وہ اداروں میں بھی موجود ہیں، اس طبقے سے جان چھڑانی ہے، مایوس نہیں ہونا۔ مایوس ہوگے تو وہی طبقہ مزید مضبوط ہوگا، مزید طاقتور ہوگا۔